وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں افغانستان سے حال ہی میں واپس آنے والے پاکستان کے سفیر جناب منصور احمد خان. پاکستان کی توقع تو یہ تھی کہ افغان سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور سرحد پر جو واقعات ہیں شورش کے وہ ختم ہو جائیں گے. گزشتہ 20 سالوں میں جو ان کی ریلیشن شپ تھی ان گروپس کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ یا دوسرے گروپ کے ساتھ، وہ ایک مختلف نوعیت کی تھی، کیونکہ وہ یہ گروپس فائٹ کر رہے تھے فورن آکوپیشن کے اگینسٹ. لیکن جب وہ حکومت میں آ گئے تو وہ ریلیشن شپ کس طرح اب تبدیل ہوتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ آفر کی پاکستان کو بھی، چائنا کو بھی، ازبکستان کو بھی، کہ آپ ان گروپس کے ساتھ ٹاکس کر لیں، چائنا ای ٹی آئی ایم کے ذریعے کے ساتھ اور ازبکستان آئی ایم یو کے ساتھ. لیکن چائنا اور ازبکستان نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پاکستان نے، چونکہ پاکستان میں وائلنس بہت کا ایک سائیکل چل رہا تھا، پاکستان نے اس امید پر، اور چونکہ افغان طالبان کی طرف سے ہمیں ایشورنس بھی کرائی گئی تھی کہ ان کی سرزمین کو وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہم نے ڈائیلاگ کی آفر کو ایکسیپٹ کیا. لیکن ڈائیلاگ کی آفر سے یا ڈائیلاگ کا جو پروسیس ہوا، اس سے جو آبجیکٹیوز تھے ابھی تک وہ ان کے حصول میں کافی مشکل بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈائیلاگ کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک منظم قسم کی ایکٹیویٹی شروع کرنے کے پروسیس میں ہیں. تو افغان طالبان کی ثالثی کے باوجود کیوں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ امن کی طرف نہیں بڑھ پائے ہیں؟ دیکھیں، افغان طالبان جو ہیں، افغان طالبان کے لیڈرز، انہوں نے بہت نیک نیتی سے ثالثی آفر کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان راؤنڈز میں ہیلپ بھی کی. لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ جو افغان طالبان کی انسرجنسی کے دور سے جو ان کے تعلقات اور ان کی ریلیشن شپ چل رہی ہے، اور وہ لوگ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے کمانڈر ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود بھی ہیں، اور وہ بارہا اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہم افغان طالبان کے امیر المومنین کی بیعت بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے میرا خیال یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور ایک آئیڈیولوجیکل مسئلہ بھی ہے کہ وہ اس سے کس طرح قابو پائیں. سوات اور سابق قبائلی اضلاع میں جو ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں ہیں، کیا یہ کسی پالیسی کے تحت تھی؟ گزشتہ جو افغانستان میں ریجیمز تھے ان کے دوران میں ٹی ٹی پی کو وہاں پہ پناہ ملی افغانستان میں. اب اس وقت ہمارا مطالبہ یا پاکستان کی ایکسپیکٹیشن، توقع افغانستان سے اور افغانستان کی موجودہ حکومت سے یہی ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک سنجیدہ ایکشن لیں گے. جو ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کی وہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے پوری نہیں ہوئی، اور یہ اس ڈائیلاگ کے اندر اب ایک ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی کہ اس کا اینڈ آبجیکٹیو ڈیفائن کیا جائے کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی جو ہے اپنے مطالبات کو چھوڑے گی اور پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے نظام کو تسلیم کرے گی. تو کیا پاکستان دوبارہ سے ٹی ٹی پی کو انگیج کرنا چاہتا ہے، یا امن عمل جو ہے وہ میرے خیال ہے جو دو آپشنز ہوتی ہیں، یا تو آپ ایک مسئلے کا سیاسی سلوشن لیں یا ایک مسئلے کا ملٹری سلوشن لیں. پہلی پرائرٹی پاکستان کی جو تھی اور رہی ہے وہ پولیٹیکل سلوشن پہ تھی. اگر پولیٹیکل سلوشن نہیں ڈیلیور کرتا تو پھر پاکستان کے اداروں کے پاس یہ اس فیصلے کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی دوسری اپروچ کی طرف جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی انگیجمنٹ تو جاری رکھنا ضروری ہے، اور اس میں افغان طالبان، افغان انٹرم گورنمنٹ پہ زیادہ پریشر ڈالنا بھی ضروری ہوگا کہ وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی. یہ ان کی پالیسی کا ایک اہم جزو ہے. تو آپ کی نظر میں افغان طالبان ٹی ٹی پی کی حمایت کیوں ترک نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، افغان طالبان کے ساتھ اس بات پہ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت ہمارے تفصیلی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور ہماری قیادت جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کی قیادت اور ان کی سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کی قیادت کے مذاکرات جاری بھی ہیں. افغان طالبان کا کہنا یہ ہے، جو میں نے اپنے پہلے سوال میں کہا تھا، کہ وہ 1 سال کا عرصہ جو ابھی انہیں ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ بہت مختصر عرصہ ہے جو افغانستان کے اندر اپنے کنٹرول کو مکمل طور پر اسٹیبلش کرنے میں اور ان کمپلیکس ایشوز پر ڈیلیور کرنے میں. تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا اس معاملے میں پیشنس اور صبر دکھانے کی ضرورت ہوگی. افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو پاکستان کی توقعات تھی وہ کس حد تک پوری ہو سکی ہیں؟ ان کا اب
ٹرانزیشن کرنا ایک انسرجنسی کے سے ایک گورنمنٹ میں، اور اس میں جو وہاں پہ اقتدار کے ایوانوں کو سنبھالنا، کنٹرول سنبھالنا، ملک کے اوپر اسٹیبلش کرنا کنٹرول، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مکس ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ توقعات تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پوری کی ہیں، جس میں انہوں نے سیکیورٹی سچویشن پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس میں افغان طالبان کس قسم کے افغانستان میں مستقبل کا فیوچر پولیٹیکل فریم ورک لے کر آتے ہیں، کس طرح وہ ہیومن رائٹس اور میڈیا فریڈم سے ڈیل کرتے ہیں، اور کس طرح وہ ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر قابو پاتے ہیں. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ابھی میرے خیال میں ٹائم لے گا، اور اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ایک ہی سال کے اندر تمام معاملات پر قابو پا لیں گے اور دنیا کی مرضی کے مطابق ڈیلیور کر دیں گے، یہ ذرا ایک مشکل سوال ہے. کابل میں جو بھی حکومت ہوتی ہے، پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا. دیکھیے، اس میں میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے اندر اس ریلیشن شپ کے متعلق ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ابھی تک میرا خیال ہے کہ عام لیول پہ بھی اور ہر لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کا ایک فقدان نظر آتا ہے. پاکستان کا جو انٹریکشن ہے وہ افغانستان کے ساتھ، چونکہ ہمارا جغرافیہ ایک ہے، ہماری ہسٹری بہت ایک ہے، اور ہمارے بہت زیادہ کامنالٹیز ہیں آپس میں کلچر اور ثقافت کی، تو پاکستان کا جو بھی انٹریکشن ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو بسا اوقات وہاں پہ مداخلت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے بہت اچھے انیشیٹوز بھی وہ یا تو ڈسمس ہو جاتے ہیں یا اس پہ ان کی پرسیپشن فرق ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی سمجھنا کہ افغانستان کو ایک آزاد خود مختار حیثیت میں دیکھا جائے، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ان کی اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو بھی انٹریکشن رہا، اس میں ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا برملا اظہار کیا ہے. منصور احمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا.